آج ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان کا میڈیا آزاد میڈیا ہے اور بھارت کا میڈیا اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے۔ پاکستان کا آزاد میڈیا کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں۔ سالار خان کاکڑ جیل کی سختیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، جبر برداشت کیا، اور آج سالار کاکڑ جب اپنے صوبے بلوچستان میں داخل ہوئے تو بلوچستان جہاں سے وہ انٹر ہوئے وہاں سے لے کے تقریباً 8 گھنٹے کا استقبال جاری ہے، جو ابھی تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں کل تحریک انصاف کا ورکر کنونشن ہے، انصاف یوتھ ونگ کر رہی ہے، اور کل لاہور ہائی کورٹ میں لائٹس کنونشن ہے۔ اب تحریک انصاف ہر آنے والے دن ایکٹیویٹیز کرے گی، اس پہ بات کرتے ہیں کیا کرنے جا رہی ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور جو پاکستان کا آزاد میڈیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کا آزاد میڈیا اتنا آزاد میڈیا ہے کہ اگر آپ چینل لگا کے دیکھیں، کوئی چینل لگا کے دیکھیں، اور آپ اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ یہ چینل آزاد ہیں، کیا یہ چینل وہ بات کر رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے، اور اگر کوئی چینل یا اگر کوئی اینکر کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے ایک ایسی بات کر دیتا ہے جو کسی کو ناگوار گزرتی ہے تو پھر اس اینکر کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے پارلیمنٹ کا سینٹ کا اجلاس جاری تھا، تو شبلی فراز تقریر کر رہے تھے، پیچھے عمران خان کی تصویر تھی، سما نیوز نے اس کو بلر کیا۔ اس سے پہلے اے آر وائی نیوز عمران خان کی تصویر کو بلر کرتی رہی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو پی ٹی وی جیسا چینل جو پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو چینل چلتا ہے، وہ جب عمران خان کی بات ہوتی ہے یا جب اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی نشریات بند کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کا آزاد میڈیا ہے۔ ذرا میں پاکستان کا آزاد میڈیا آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ نام میں نے لکھے ہیں جو آپ کو بھی سنائے جائیں گے، آپ کو بھی بتائے جائیں گے کہ پاکستان کا آزاد میڈیا کتنا آزاد میڈیا ہے۔ اس پاکستان میں جو میڈیا میں سب سے بڑی قربانی سمجھتا ہوں وہ ارشد شریف شہید کی ہے۔ ارشد شریف جس پہ پاکستان پہ مقدمے درج کیے گئے، اور قصور اس انسان کا صرف یہ تھا کہ اس انسان نے سوال کیا تھا وہ کون ہے، وہ کون تھا، یہ سوال کیا ارشد شریف کی جانب سے۔ اس کے بعد مقدمے درج، اور پھر وہ انسان جب ایئرپورٹ سے نکلا تو کیمرے کی طرف ایسے دیکھتے ہوئے نکلا، پتہ نہیں کیا تکلیفیں، کیا مصیبتیں اور کیا چیزیں وہ انسان برداشت کرتا ہوا ایئرپورٹ سے نکلا۔ پھر دبئی سے اسے زبردستی نکالا گیا، کینیا میں جا کے اسے گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ ارشد شریف پاکستان کے میڈیا کا ایک بڑا نام تھے۔ ارشد شریف شہید، یہ پاکستان کا آزاد میڈیا ہے۔ عمران ایاز خان 10 مئی کو گرفتار ہوئے تھے، اور پھر جبری گمشدگی ہوئی، اور پھر جب وہ سامنے آتے ہیں تو وہ عمران ایاز ہی نہیں تھے، بلکہ ایک ڈھانچہ، صرف ایک ہڈیوں کا ایک جسم تھا جس میں صرف ہڈیاں باقی تھے۔ اور یہ نامور اینکرز کی میں بات کر رہا ہوں۔ عمران ایاز نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ یہ پاکستان کا آزاد میڈیا ہے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ آفتاب اقبال بہت سے مقدمات کا سامنا کیا، فارم ہاؤس کو سیل کر دیا گیا اور ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ عریہ مقبول جان بہت سے مقدمات، کئی ماہ جیل میں رہے۔ ہارون الرشید بہت سے مقدمات، کئی ماہ جیل میں رہے۔ شاہد اسلم بہت سے مقدمات، ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ وجاہد طاہن ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ بیرسٹر احتشام ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ سمیع ابراہیم بہت سے مقدمات، کئی مرتبہ گرفتاری۔ عارف حمید بہت سے مقدمات۔ صابر شاکر بہت سے مقدمات، آخر ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ جمیل فاروقی بہت سے مقدمات، آپ کو ایئرپورٹ والی گرفتاری یاد ہوگی۔ سمینہ پاشا آفر کیا گیا۔ اسد علی طور کئی مرتبہ اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ صدیق جان کئی مرتبہ گرفتاری ہوئی، مقدمے۔ عثمان غازی بہت سے مقدمے۔ نجم الحسن واجوہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ ہرمیر سنگھ آفر کیا گیا۔ شاکر روان آفر کیا گیا۔ کاشف عباسی آفر کیا گیا۔ حبیب اکرم آفر کیا گیا۔ آغا سرور اٹھایا گیا۔ رضوان گلزئی آفر کیا گیا۔ عمر جٹ آفر کیا گیا۔ زبیر علی خان آفر کیا گیا۔ یہ میں پاکستان کی آزاد صحافت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی آزاد صحافت ہے۔ پاکستان کا نامور اینکر جسے پاکستان کی عوام سب سے زیادہ سنتی ہے، عمران ایاز خان، اسے
ڈنکی کے ذریعے اسے ہجرت کرنی پڑی، میں ڈنکی نہیں کہوں گا، اسے ہجرت کرنی پڑی، اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اس انسان کو حج سے روکا گیا۔ پاکستان کی یہ آزاد صحافت ہے، اس کو آزاد صحافت کہتے ہیں۔ میرے پاس ابھی نیوز پیپر نہیں ہے، اگر میں اس طرح اٹھا کے دیکھوں سامنے مریم نواز کی تصویر نظر آئیں گی۔ یہ آزاد صحافت ہے کہ جہاں کوئی اپنی مرضی سے لکھ نہیں سکتا، جہاں کوئی اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، جہاں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا، یہ آزاد صحافت ہے۔ اس آزاد صحافت پہ ہم شاباش دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کی آزاد صحافت ہے۔ اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں سلارحان کاکر کی۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ منزلیں ہمیشہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، اور آج یہ ثابت ہوا کہ منزلیں واقعی ہی بہادروں کا استقبال کرتی ہیں۔ آج سلارحان کاکر آج اب اپنی دھرتی، آج اب اپنی مٹی، آج اب اپنے وطن کی آج اب بلوچستان گئے تو بلوچستان میں جگہ جگہ ان کا استقبال کیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہیں گرفتار کیا گیا۔ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو جیل سے آتے ہیں ان کا استقبال ہو۔ انہیں مجرم سمجھا جاتا ہے، انہیں مجرم سمجھا جاتا ہے، انہیں ملزم سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی جرم کر کے باہر آیا ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ایک طرف یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور جب رہائی ہوتی ہے تو لوگ پھولوں کی پتیوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، لوگ ہار پہناتے ہیں، لوگ جگہ جگہ استقبال کرتے ہیں۔ آج سلارحان کاکر کا جگہ جگہ استقبال کیا گیا، اور یہ صرف ایک استقبال نہیں بلکہ ایک مومنٹم تھی جس کا آغاز ہو چکا ہے، ایک موبلائزیشن تھی جو آج بلوچستان میں ہوئی۔ اسی طرح کراچی میں لوگ نکلے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، گرمی تو بہت ہے لیکن ابھی ایک نوجوان مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح احتجاج کرے گی، گرمی بہت زیادہ ہے، لوگ کس طرح نکلیں گے؟ میں نے کہا کہ اگر لوگ اس انسان کے لیے نکلیں جو انسان جیل میں قید ہے، وہ صرف یہ سوچ لیں کہ وہ کس گرمی میں قید ہے، وہ کس مصیبت کا سامنا کر رہا ہے، تو لوگ ضرور نکلیں گے۔ پھر گرمی، سردی، پھر طوفان آندھی نہیں دیکھی جاتی۔ تو اسی طرح ایبٹ آباد میں کل یوتھ کا کنونشن ہے۔ خیبر پختونخوا میں کسی حد تک موبلائزیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ ایبٹ آباد میں کنونشن ہوتا ہے، کس تعداد میں لوگ آتے ہیں، کیا تقریر ہوتی ہیں، مزید کیا عمل ہوتا ہے، یہ پتہ چلے گا۔ اسی طرح لائرز کنونشن ہے، وکلاء کا کنونشن ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ انتظار پنجوتا کافی حد تک یہ وکلاء کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وکلاء کو موبلائز کر رہے ہیں۔ انتظار پنجوتا صاحب کل لائر کنونشن ہے۔ باقی کل علی امین گنڈاپور کو ذمہ داری دی گئی۔ ابھی میری بات ہوئی ان کی کیبنٹ کے ایک ساتھی سے، وہ کہتے ہیں کہ جلد ہم اس پہ اکٹھے ہوں گے، اور اس دفعہ اگر ہم باہر نکلے تو یہ نہیں ہوگا کہ علی امین گنڈاپور نکلے ہیں، اس دفعہ تمام تحریک انصاف، جنید اکبر، علی ماہان، علی امین سب مل کر اکٹھے نکلیں گے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے گا۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ اگر میں کچھ چہرے بتاتا ہوں، اگر یہ چہرے اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دیں، لوگ خود نکل آئیں گے۔ جنید اکبر، علی ماہان، عظمیٰ خان، باقی جو بہنیں ہیں، جنید اکبر، علی ماہان، علی امین گنڈاپور، سلارحان کاکر، داؤد شاہ کاکر، یہ بلوچستان سے ہو جائیں گے۔ یہاں سے جنید اکبر ہو جائیں، علی امین ہو جائیں، علی ماہان ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پنجاب کی، میاں عباد فروخ ہو جائیں، عالیہ حمزہ ہو جائیں۔ سو اس طرح کے لوگ اگر اکٹھے بیٹھ کے اور لوگوں کو کہا کہ اب نکلنا ہے اور لوگوں کو موبلائز کیا، تو لوگ نکلیں گے، بھرپور تیاری کے ساتھ، بھرپور تعداد میں نکلیں گے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔